السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ الحاقہ اس کا پہلا رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الحاقہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ الحاقۃ برحق ثابت ہونے والی، ما الحاقۃ کیا ہے وہ برحق ثابت ہونے والی، وما ادراک اور کون سی چیز ہے کہ اس نے آپ کو معلوم کروایا ہے کہ کیا ہے برحق ثابت ہونے والی۔ کذبت ثمود جھٹلایا قوم ثمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقارعہ کھڑکھڑانے والی کو۔ یہ جو سورۃ الحاقہ ہے اس کا نام الحاقہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں یہ لفظ 3 بار رپیٹ ہوا ہے، 3 بار یہ لفظ آیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اس لفظ کے آنے کی وجہ سے، بیان ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام بطور علامت کے رکھا گیا سورۃ الحاقہ۔ یہ جو لفظ ہے الحاقہ یہ حق سے نکلا ہے، حق، فحق وعید، تو برحق ثابت ہوئی میری وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا العین حق،
العین حق، کہ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے، یعنی نظر بد جو ہے یہ لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی اس نظر بد کے بارے میں کچھ بات آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں دم بھی بیان کیے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کو دم کیا جائے۔ تو بہرحال اتنا عرض کرنا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی کیا ہے؟ العین حق، کے نظر بد کا لگ جانا کیا ہے؟ برحق ہے، یعنی نظر بد جو ہے یہ کوئی برحق نہیں ہے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس پر ماشاء اللہ پڑھے، ماشاء اللہ۔ تو جب وہ یہ پڑھے گا نا تو اس کی نظر بد پھر اس کو نہیں لگے گی۔ تو یعنی یہ جو ہے نا یہ کوئی ایک نظر بد کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات ہیں ہی نہیں۔ اب یہ کوئی عقل مندی ہے یہ بات کہنا کہ جنات ہے ہی نہیں؟ بھائی جنات کا باقاعدہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے، من الجنۃ والناس۔ تو یعنی جنات کا بالکل انکار ہی کر دینا یہ تو یعنی ٹھیک نہیں ہے نا۔ بھائی جنات ہیں اور واقعتاً ہیں۔ باقی اگلی بات ہے کہ فلاں بندے میں جی حاضر ہوتے ہیں، فلاں بندہ ان کو حاضر کر لیتا ہے، وہ ان کو نکال لیتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنی غلط بیانی ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن بہرحال جنات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور ہے، آپ نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، عذاب القبر حق۔ ہماری اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی واقعتاً قبر کا عذاب ہے۔ دیکھیں نا ایسے بھی کئی یعنی لوگ پیدا ہوئے اور نام مسلمانوں والے اور دعویٰ مسلمانی کا، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، یعنی قبر کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں جی نہیں ہے؟ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر ہی نہیں بنتی، تو پھر ان کو عذاب۔ او بھائی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن یعنی زندہ ہونے کے درمیان وہ جو بھی دورانیہ ہے، انسان جہاں پر بھی ہے وہ ہی اس کی قبر ہے۔ انسان جہاں پر بھی ہے تو وہ ہی اس کی کیا ہے؟ قبر ہے۔
فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، پھر اللہ نے اس کو موت دے دی، پھر اللہ نے اس کے لیے قبر میں دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اقبارہ تو قبر تو ہے نا، وہ اگر سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور اس کے بعد کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلی نے اس کو ہضم کر کے فضلہ بنا کر اس کو خارج کر دیا، اب اس کا ذرہ ذرہ جہاں پر بھی بکھرا ہوا ہے تو وہ سارا جہاں اس کا ذرہ ذرہ گیا ہوا ہے وہ ساری جگہیں اس کے لیے قبر ہے، وہ ساری جگہیں اس کے لیے کیا ہیں؟ قبر۔ تو ہمارے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، آپ یعنی جو نماز پڑھتے اور نماز کے آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا العین حق کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، عذاب القبر حق کہ عذاب قبر بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کیا فرمایا؟ الحاقۃ، وہ برحق ثابت ہونے والی۔ ملحاقۃ، وہ کیا ہے؟ برحق ثابت ہونے والی۔ فرمایا وما ادراک، اور آپ کو کیا اور کون سی چیز ہے کہ اس نے آپ کو معلوم کروایا ہے کہ کیا ہے وہ برحق ثابت ہونے والی۔ یعنی آپ کے پاس تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرائع ہی نہیں ہیں، وہ وسائل ہی نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو یہ مکمل آگاہی حاصل ہو جائے کہ وہ قیامت جو ہے برحق ثابت ہونے والی کیا ہے۔ نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، نہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لہٰذا آپ اس کی مکمل معلومات نہیں جانتے۔ آپ اس کی مکمل جو معلومات ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ اچھا میرے بھائیوں، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک جملہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ کئی لوگ وہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مثبت جملہ، ایک ہوتا ہے منفی جملہ، اور ایک ہوتا ہے سوالیہ جملہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے نا، یہ سوالیہ جملہ یہ ہر جگہ پر سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر جگہ پر یہ جملہ سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات اس جملے کا جو پیچھے مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو ذرا بڑا کر کے پیش کرنا، کسی بات کو ذرا بڑا کر کے پیش کرنا۔ اچھا اس کی مثال، کوئی آدمی کوئی بڑا خوفناک قسم کا ایک ایکسیڈنٹ کسی روڈ پر دیکھ کر آ جائے، اور وہ بڑے خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو، وہاں پر بہت زیادہ اموات واقع ہوئی ہوں اور بہت نقصان ہوا ہو، تو اب جس نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو نا، تو وہ جب آ کر بتائے گا نا کسی جگہ، تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ میں نے نا جی آج ایک اپنی آنکھوں سے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیا ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ایکسیڈنٹ کو، اس حادثے کو
اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بیان کرنے سے ہی قاصر ہوں، میں اس کو بیان کرنے سے ہی، لیکن یہاں اللہ بیان کرنے سے قاصر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتائیں کہ وہ برحق ثابت ہونے والی کیا ہے، اس لیے کہ تم اس کی جو حقیقت ہے اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہو۔ فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تو قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے الحاقہ، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحاقہ۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک باقاعدہ نام ہے، جس طرح القارعہ یہ بھی ایک نام ہے، الصاخہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، الطامۃ الکبریٰ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یوم الدین، یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الحساب، یہ سارے کیا ہیں؟ قیامت کے نام ہیں۔ تو ایک نام قیامت کے ناموں میں سے وہ کیا ہے؟ الحاقہ، اور ایک نام اللہ نے دوسرا بیان کر دیا، وہ ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ، اس کھڑکھڑانے والی کو، اس قارعہ، قارعہ، قارعہ یقرع، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانا۔ آپ جائیں نا کسی دروازے پہ تو آپ جا کر دروازے کو کھڑکھڑاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، تو یہ دروازہ نوک کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دروازہ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں قارعہ، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قارعہ۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور حدیث میں آتا ہے فقرع بابہ، تو اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے دروازے پہ، تو آپ نے آ کر پوچھا من، کون؟ تو وہ کہنے لگا آنا، آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کون؟ اس نے کہا آنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس بات پر پھر تھوڑا سا غصہ آیا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا یہ کیا آنا آنا؟ میں نے جب آپ سے پوچھا من انتا تو آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے تھا، لہذا یہ ایک ادب بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جا کر دروازہ جنت کا کھٹکھٹاؤں گا، اور مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا انا محمد، تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو القارعہ کا معنی کیا ہوا؟ کھڑکھڑانے والی، یعنی وہ قیامت اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ جو دلوں کو کھڑکھڑا دے گی۔ فرمایا فَأَمَّا، یہ قوم سمود جو ہے یہ بڑی نافرمان قوم، بڑی باغی، ان کے پاس اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے سر توڑ کوشش کی ان کو عقیدہ توحید سمجھانے کی، اور ان کو مختلف قسم کے عقائد بتائے، لیکن یہ قوم جو ہے نا اتنی بگڑی ہوئی اور اتنی بگڑی ہوئی
کہ انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی بات کو مانا ہی نہیں، آخر دم تک جھٹلاتے رہے، بلکہ یہ کہتے رہے تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، تیری بات ہم کیوں مانیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہمارے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، وہ کیا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے اندر سے تو ایک ہمارے دیکھتے دیکھتے اونٹنی باہر نکال۔ تو کہتا ہے نا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو کہتا ہے میں جو اللہ نے بھیجا ہے، تو اپنے اللہ سے کہے نا کہ وہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی باہر نکالے۔ تو جب وہ اونٹنی باہر آئے اور ہمارے دیکھتے، یعنی وہ ایک معجزانہ طور پر، ایک ہے کہ باقاعدہ پروسیس کے تحت جو اونٹنی پیدا ہو بڑی ہو وہ نہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہوں اور ایک پلی بڑی جوان اونٹنی ہمارے دیکھتے دیکھتے باہر آئے اور پھر وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جنے۔ اگر تو اس طرح کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی رسول مان لیں گے۔ جناب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کی یہ بات، ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے صالح، ہم تیرے کہنے پر ہم ان کا مطالبہ تو پورا کر دیتے ہیں، لیکن اگلی بات بھی سن لے، اگر انہوں نے پھر بھی تجھے نبی نہ مانا تو پھر ٹھیک 3 دن کے بعد ہمارا عذاب آئے گا، ہمارا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی شفقت ہے کہ اس امت کے بھی کچھ سرکشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منہ مانگا معجزہ طلب کیا تھا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے تو ایسے چاند کے 2 ٹکڑے ہمیں کر کے دکھا، پھر تجھے نبی رسول مان لیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے التجا قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چاند کا آدھا حصہ وہ چلتا چلتا ایک پہاڑ کی دائیں جانب چلا گیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، باقی جو آدھا حصہ اسی جگہ کھڑا تھا، پھر وہ چلتا چلتا اس پہاڑ کی بائیں جانب چلا گیا۔ دونوں ٹکڑے اس پہاڑ کے دائیں بائیں واضح طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ مکے کے لوگ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج پتہ چلا تو بڑا کوئی ماہر قسم کا جادوگر ہے، تیرا جادو زمین پر ہی نہیں آسمان پہ بھی چل جاتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے، یہ ان کا منہ مانگا معجزہ پورا ہونے کے بعد کیا اہل مکہ کو ٹھیک 3 دن کے بعد تباہ کر دیا گیا تھا؟ نہیں، اللہ نے اس امت کے اوپر ایک خاص شفقت رکھی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم اس امت پر کبھی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو بھی ان میں ہو اور ہم ان پر عذاب نازل کر دیں، ایسا نہیں ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ عذاب الہی کے لیے ایک دفاع ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ٹھیک 3 دن کے بعد پھر قوم سمود پر عذاب آیا، اور عذاب کیا تھا؟ اس عذاب کی 2 شکلیں تھیں۔ ایک شکل یہ کہ اتنی سخت قسم کی چیخ تھی، اتنی سخت قسم کی چیخ کہ ان ساری قوم والوں کے سینے اور سینوں کے اندر دل جو تھے بلاسٹ ہو گئے۔ اور دوسری اس کی شکل کیا تھی کہ اللہ نے ایک سخت قسم کا یعنی زلزلہ اور بنچال بھیجا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ 2 شکلیں ان کے اوپر عذاب کی اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ نے ان کو ایسے کر دیا، قرآن کہتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے یہ زمین پر کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ دوسری قوم جو ہے نا، قوم عاد، ان کے پاس اللہ نے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
اور ہود علیہ السلام نے بھی اپنی سر توڑ کوشش کی ان کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، ان کو شرک سے منع کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے جناب ہود علیہ السلام ان کو دعوت دیتے اور وہ کہتے کہ اے ہود، لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کی تیرے اوپر مار پڑی ہوئی ہے، ہمارے بتوں کی تیرے اوپر مار پڑی ہوئی ہے، کہ یہ جو تو بہکی باتیں کرتے ہیں نا، لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تجھے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ہود علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا۔ یہ ایک تو شرک کرتے تھے، ایک ڈکیتیاں کرتے تھے، اور اس طرح کی ان کی بڑی گندی حرکتیں تھیں۔ لو میرے بھائیوں، پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک ایسی سخت ہوا بھیجی، اور وہ اتنی سخت آندھی تھی کہ اس آندھی نے ان ساری قوم اور ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہیں، اس کو سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور وہ ہوا جو تھی نا ان کے منہ کے راستے داخل ہوتی اور ان کی دبر کے راستے سے نکلتی، اور سارے پیٹ کی انتڑیاں بھی باہر نکال دیتی۔ بڑی سخت ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا ہی قادر ہے، بڑا قدیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب احزاب کا محاصرہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے ایک ہوا بھیجی تھی مشرکین مکہ پر، اور وہاں پر جمع شدہ سارے قبائل پر اللہ نے ہوا بھیجی، اور وہ خندق کی اندر والی جانب ہوا کا پتہ بھی نہیں تھا، اور خندق کے باہر جہاں دشمن 10,000 کی تعداد میں بیٹھا ہوا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، اور ان کی پکی پکائی دیگیں جو تھی نا وہ اڑا دی اللہ تعالیٰ۔ پکی پکائی دیگیں، ان کے جانور ہوا میں اڑنے لگے، حالانکہ انہوں نے مضبوط یعنی باندھا ہوا تھا کیلوں کے ساتھ، لیکن جناب وہ بڑے بڑے مضبوط کیل وہ بھی ساتھ اکھاڑ کر ان کے جانور اڑ رہے تھے، ان کی دیگیں اڑ رہی تھیں۔ اللہ نے ان کے خیمے، ان کے تمبو وہ سب اڑا کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد وہ دبور کے ساتھ ہلاک ہوئی، اور اللہ نے میری باد صبا کے ساتھ مدد فرمائی، یعنی وہ جو ہوا اندر کی جانب بڑی دھیمی دھیمی، میٹھی میٹھی اور بڑی خوبصورت، اور باہر جو تھی نا باہر وہ دبور تھی، اندر صبا تھی۔ تو میرے بھائیوں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا ان کے اوپر چلی، اور اس نے بالکل ان کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجی۔ فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے۔ تو بھائیو قوم سمود کا کوئی تعارف سمجھ آیا نا؟ قوم سمود کون تھی؟ ان کے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ انہوں نے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پھر نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر کیا عذاب آیا تھا؟ یہ ساری بات سمجھ آ گئی نا؟ پھر قوم عاد کون تھی؟ ان کے پاس کون سا رسول آیا تھا؟ اس رسول نے کیا محنت کی، جب نہ مانا ان پر کیا عذاب آیا؟ یہ ساری بات جو ہے میں نے آپ کو گوش گزار کر دی۔ فرمایا فَأَمَّا سَمُودُ، پس جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس وہ ہلاک کیے گئے ایک بڑی ہی سرکش قسم کی یعنی چیخ کے ساتھ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک ایسی تیز و تند ہوا کے ساتھ کہ جو یعنی سرکشی میں حد سے بڑی ہوئی تھی، سرکشی میں حد سے بڑی ہوئی تھی۔ سخرہا علیہم، اللہ نے اس کو چلایا تھا
ان پر 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن حسوماً مسلسل. حسوماً کا معنی کیا ہے؟ مسلسل، لگاتار لگاتار. فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، پس آپ نے دیکھا قوم کو اس کے اندر سرعا، بچھاڑی ہوئی. سرعا کا معنی کیا ہے؟ بچھاڑی ہوئی. کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہیں. کھوکھلی کھجوروں کے تنے. یہ کھوکھلی کس کا معنی ہے؟ خاویہ. کھجوریں کس کا معنی ہے؟ نخلن. اور تنے کس کا معنی ہے؟ اعجاز. گویا کہ وہ کھوکھلی کھجوروں کے کیا ہیں؟ وہ تنے ہیں. اچھا، ان کو کھوکھلی کھجوریں بلا کیوں کہا گیا؟ یہ ذرا نکتہ سمجھنے والا ہے. بھائی ایک ہوتا ہے نا کھجور کا درخت، کھجور کا درخت وہ سارا ایک تنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اندر سے خالی کر لیا جائے تو وہ ایک پائپ کی شکل اختیار کر جائے، اندر سے کھوکھلا اور اوپر یعنی چھلکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہوا چلتی تھی ان کا سارا پیٹ کا نظام باہر آ گیا، انتڑیاں باہر، ان کا سارا پیٹ کا سسٹم باہر. تو جب سارا پیٹ کا نظام باہر آ گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ اندر سے کھوکھلے ہو گئے. فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پس کیا تو نے دیکھا ان کے لیے کوئی باقی بچنے والا؟ کوئی ان میں سے باقی بچا؟ پھر نہ، اللہ نے سارے ہی تباہ کر کے رکھ دی. فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور آیا فرعون. اللہ نے پہلے 2 نافرمان قوموں کا تذکرہ کر کے اب تیسری قوم کا تذکرہ کیا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور آیا فرعون. یعنی فرعون سے مراد محض ایک شخص فرعون نہیں، بلکہ اس سے مراد فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر، اس کی ساری کابینہ، اس کے سارے پیروکار، اس کے سارے ماننے والے. وَمَنْ قَبْلَهُ، اور جو فرعون سے پہلے تھے. فرعون سے پہلے، اب فرعون سے پہلے نمرود بھی تھا، سمجھے نا؟ فرعون سے پہلے نمرود بھی گزرا ہے. فرمایا اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے والمؤتفقات، اور وہ کہ جو جن کی بستیاں الٹائی گئی تھیں، جن کی بستیاں. اچھا یہ کون تھے؟ یہ لوط علیہ السلام کا علاقہ. وہاں کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں کو جناب جبرائیل نے گاچی کی طرح نیچے سے پکڑا. جس طرح آپ نے نرسری میں کبھی جا کر دیکھا ہو تو نرسری میں انہوں نے کوئی پودا نکالنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو یعنی چاروں طرف سے پہلے وہ کھدائی سی کر لیتے ہیں، نرم کر لیتے ہیں، پھر پورے کا پورا پودا ایسے باہر نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے پوری کی پوری وہ بستی کی بستیاں ان کو ایسے گاچی کی طرح اوپر اٹھا لیا، آسمان کے قریب لے جا کر اللہ نے اس کو الٹا کر کے نیچے پھینکا، اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش بھی برسائی. یہ اللہ نے عذاب اور یہ سزا کن کو دی؟ لوط علیہ السلام کی قوم والوں کو. بڑی بدبخت قوم تھی اور ان کے اندر یہ بری حرکت پائی جاتی تھی، بدفعلی والی. کون سی حرکت؟ یہ بدفعلی والی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے. یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اللہ اکبر. لو دیکھ لو 8 مارچ جب آتا ہے نا تو 8 مارچ کو جلوس نکالتی ہیں.
عورتیں، اور ان کے اندر یہ پلے کارڈ کئی جلوسوں میں دیکھے گئے ہیں کہ ملک پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی کو باقاعدہ جائز قرار دیا جائے۔ جس طرح امریکہ میں اور برطانیہ میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، اس طرح یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی وہ تباہی آئے جو وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا ہم جنس پرستی، یہ اتنا گندا، اتنا قبیح اور اتنا برا کام ہے کہ جانور کے ساتھ یہ عمل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گندے ہیں کہ جو اس کام کی طرف رغبت رکھتے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے نام سنا ہوا ہے حجاج بن یوسف کا؟ ویسے تاریخ میں یہ بیچارہ بدنام بڑا ہے، بڑا ہی بدنام ہے، اور ان کے بدنام کرنے میں جو پیچھے وہ سازشی ہاتھ ہے نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اس نے شکنجہ کسا تھا۔ آج تک وہ جناب حجاج بن یوسف کو بڑے برے لفظوں سے بڑا ظالم تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، بڑا یہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کے اعراب اس نے لگوائے تھے، یہ قرآن کے اعراب جو ہیں کس نے لگوائے تھے؟ اور قیامت تک کے لیے تمام اہل عجم کے لیے کتنی بڑی سہولت پیدا کر گیا۔ اگر یہ اعراب نہ لگے ہوتے اور میں اور آپ یہ سارے، ہم اس کو پڑھنے میں کتنی دقت محسوس کرتے ہیں جی۔ تو یہ کتنا بڑا اس کا، تو یہ حجاج بن یوسف، اس نے ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہم جنس پرستی اتنا گندا کام ہے کہ اگر قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں مانتا ہی نہ کہ کبھی یہ عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ قرآن میں تذکرہ ہے۔ دیکھ لو کیسی ذہنیت کا مالک تھا، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، سمجھے نا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مغضوب قوم کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا، اور دوسری مغضوب قوم کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، اور تیسری مغضوب قوم کا تذکرہ کیا، قوم فرعون کا، اور چوتھی مغضوب قوم وہ کون تھی؟ قوم لوط علیہ السلام۔ فرمایا فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فاخذہم اخذۃ الرابیہ، تو اس نے پکڑ لیا ان کو بڑا مضبوط پکڑنا۔ ہاں، اللہ نے پکڑا، پھر اللہ نے کوئی ڈھیلا ڈالا نہیں پکڑا، بلکہ کیسے پکڑا؟ پھر کوئی مائی کا لال چھڑا بھی نہ سکے۔ بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا تو چھڑا لے محمد، اللہ کا پکڑا تو چھڑا لے محمد، لیکن محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو دیکھو، آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا غلط شعر ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک کتاب، چھوٹا سا رسالہ تھا، تو اس میں نے ایک، وہ آپ نے نام سنا ہوگا رابعہ بصری، رابعہ بصری، تو اس کے بارے میں نے یہ ایک حکایت پڑھی، حکایت ہی ہے من گڑت قسم کی۔ تو وہ جناب ایک دفعہ نا گئی بیت اللہ کعبہ، اور وہاں پر جا کر نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ تو دعا کرتے کرتے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ دعا کرتے کرتے نا اللہ کو دھمکی دے کر کہتی ہے بخشنا ہی کہ نہیں بخشنا، بخشنا ہی کہ
نہیں بخشنا، جے نہیں بخشنا تے میں چلی ہوں مدینے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا غور، اس کے پیچھے ذرا لاجک سمجھے کہ بخشنا ہی کہ نہیں بخشنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو دھمکی ہے۔ جے نہیں ہوں بخشنا تے 10 میں چلی ہوں پھر مدینے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو نے مجھے نہیں نہ بخشنا تو پھر میں مدینے جا رہی ہوں، پھر وہ تو اس سے نبڑ لے گا۔ اور بھائیو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، بڑا ہی اندھیر مچا ہوا ہے، بڑا ہی۔ پیر عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک بات پڑھی تو وہ جناب میرے موبائل میں بھی کسی نے کلپ بھیجا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ میں نا گیا ایک دفعہ پیر عبد القادر جیلانی کے پاس، تو ان کے پاس سے نا ایک نوجوان بڑا خوبصورت، بڑے خوبصورت، اس نے نا کپڑے باہر نکلا، تو میں نے جا کر پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب یہ کون تھا ابھی جو نوجوان بڑا تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ چاند تھا، چاند، یہ چاند آیا تھا میرے پاس انسانی شکل میں، اور وہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ دیکھ، استغفر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بزرگ؟ او بھائی اس لیے ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کی جو بے بنیاد اور جو جھوٹ اور من گڑت حقیقتیں ہوتی ہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے ہمیں کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ورنہ نعوذ باللہ ہم بلا بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم تو نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، ائمہ کرام، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین سب کو مانتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ رابعہ بصری کیا کہتی ہے، اچھا بخشنا ہی کہ نہیں بخشنا، نہیں تو چلی ہوں پھر میں مدینے۔ تو مطلب یہ کہ مدینے والے کے اختیارات زیادہ ہیں اور مکے والے کے اختیارات کم ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتنا غلط شعر ہے، کتنا غلط شعر ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، لیکن محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لو میرے بھائیو، قرآن سے ہی اس کا ذرا پوچھ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا، اور صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا تھا، آپ نے اس کو اپنی قمیض بھی دی تھی اس کے بیٹے کو کہ جا جا کر اپنے باپ کو اس قمیض میں کفن دے لے، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا تھا، اور جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، اور اس کی جو لاش تھی اس کو خود اللہ کے نبی نے پکڑ کر نیچے اتارا۔ یہ 4 پروٹوکول دیے، جنازہ بھی پڑھایا، قمیض بھی دی، لعاب بھی ڈالا، قبر میں بھی اتارا، لیکن سارے کام کرنے کے بعد اللہ کا کیا حکم آ گیا؟ اے نبی تو جو مرضی کر لے، ہم نے اس کو نہیں بخشنا، ہم نے اس کو نہیں بخشنا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ پکڑے اس کو محمد بھی نہیں چھڑا سکتا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بھئی جنازہ پڑھا تھا تو جنازے میں کیا نہیں پڑھا ہوگا؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لحینا یہ پڑھا تھا نا جنازے میں، لیکن کیا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بخش دیا؟ نہیں بخشا۔ فرمایا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً،
پس پکڑا ان کو پھر اللہ نے بڑا سخت قسم کا پکڑنا. انا لما تغل ماء، بے شک جب یعنی جب طغیانی میں آ گیا پانی. اب یہ کون سا واقعہ شروع ہو رہا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام. یہ 5ویں قوم ہے. پہلی قوم کا جو تذکرہ پڑا وہ کون سی ہے؟ قوم سمود، پھر قوم عاد، پھر قوم فرعون، اور پھر آگے قوم لوط، اور اب کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ قوم. فرمایا انا لما تغل ماء، بے شک جب طغیانی میں آ گیا. طغیانی سمجھتے ہیں نا؟ اللہ اکبر. وہ ایک شعر ہے نا اردو کا بنایا ہوا کسی نے کہ سمندر کو ہے اپنی طغیانیوں سے کام. سمندر کو ہے اپنی طغیانیوں سے کام. کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان میں رہے. طغیانی. فرمایا کہ جب پانی طغیانیوں میں آ گیا تو حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے پھر اٹھا لیا تم کو فی الجاریہ، ایک کشتی میں. جاریہ کا معنی کیا ہے؟ کشتی. اور الجوار اس کا معنی ہوتا ہے کشتیاں، وہ جمع ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ کالأعلام. فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس کشتی کو تمہارے لیے تذکرتاً، ایک نصیحت کا سامان. وَتَعِيَّهَا، اور یاد رکھیں اس کو اذن واعیہ، کان یاد رکھنے والے. یعنی ہم اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نصیحت کا سامان بنا دیں، عبرت کا سامان بنا دیں، اور جو یاد رکھنے والے کان ہیں وہ اس کو کیا کریں؟ یاد رکھیں. سمجھ آئی نا؟ اس کو یاد رکھیں. بھئی بعض لوگ بات سن کر یاد رکھتے ہیں، بعض لوگ جلدی بلا دیتے ہیں. ایسا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میری یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کسی سے وہ بات کو اتنا یاد نہیں رکھتا، لیکن آگے جو سننے والا ہوتا ہے وہ بات زیادہ یاد رکھتا ہے. آگے جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس بات کو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں جو سن رہے ہیں وہ آگے ان تک پہنچا دے جو یہاں سن نہیں رہے. فرمایا وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخۃ واحدہ، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونک. اور یہ پھونک کون سا فرشتہ مارے گا؟ جناب اسرافیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ آپ ناز و نعمت والی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے ناز و نعمت والی زندگی گزاروں؟ اسرافیل تو اپنے منہ میں کرناخ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تو اللہ کے حکم کا ہر پل انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں فوراً اس میں پھونک مار دوں اور قیامت برپا ہو جائے. فرمایا اتنا انتظار میں ہے کہ انتظار کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں جھپکتا. انتظار کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں جھپکتا کہ میں آنکھ جھپکوں اور اللہ کا حکم آ جائے کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ. فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونک، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین، یعنی زمین اپنی جگہ سے اٹھا لی جائے گی، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے. فرمایا فَدُّكَّتَا، پس پھر ان دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین کو اور پہاڑوں کو
ٹکرا دیا جائے گا۔ فرمایا دکاتم واحدہ، ایک ہی دفعہ ٹکرا دینا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ٹکرا دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن یہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس وہ اس دن بڑا ہی کمزور ہوگا۔ آسمان، اب دیکھیں نا، جو چیز پھٹ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے نا۔ فرمایا والملک، اور فرشتے علی ارجائہا، اس آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے۔ کہاں آ جائیں گے؟ آسمان کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذٍ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے۔ اب فرشتے 4 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ لیکن قیامت کے دن کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ فرمایا اللہ ان اٹھانے والوں کی تعداد کو ڈبل کر دے گا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن تُعْرَضُونَ، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں چھپی ہوگی تم سے کوئی چھپنے والی بات، کوئی بات تمہاری چھپی نہیں ہوگی۔ یوم تبلی السرائر، جس دن یعنی جانچ پڑتال کی جائے گی خفیہ رازوں کی۔ یوم تبلی السرائر کیا معنی؟ جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی، کس کی؟ خفیہ راز اس دن سامنے آ جائیں۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ اب دیکھ لیں دنیا میں ہر کوئی شور مچا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی نہیں سازش ہوئی ہے، اب کہتے ہیں نہیں جی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اب چلتا ہے نا یہ سلسلہ، لیکن کیا خیال ہے قیامت والے دن یہ بات کھل جائے گی کہ سازش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور بھائی ایسا ہی ہے نا۔ تو عزیز بھائیو، یہ ہے فَيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پس اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں چھپے گی تم سے کوئی چھپنے والی بات۔ بھائی ذرا رکوع لمبا ہے تو باقی جو نصف رکوع ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ اور آگے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اور جن کو بائیں ہاتھ میں۔ تو یہ انشاءاللہ سبق ہم آدھا اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔